الله الرحمن الرحیم. نفقۃ الرہن، رہن کا نفقہ یعنی خرچہ. وكل نفقة ومؤنة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن. ہر وہ خرچہ اور ذمہ داری جو رہن کی مصلحت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ہو تو اس کی ذمہ داری راہن پر ہوگی. یعنی کہ جس نے قرضہ لیا ہے یا ادھار مال خریدا ہے اور اس کے بدلے میں گروی رکھی، اسی کی ذمہ داری ہوگی، یعنی گروی رکھنے والے کی ذمہ داری ہوگی. وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ أَوْ لِرَدِّهِ إِلَى يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ. اور ہر وہ خرچہ اور ہر وہ ذمہ داری جو رہن کی حفاظت یا اس کو یا مرتہن کے قبضے میں لوٹانے کے لیے ہو تو وہ ذمہ داری مرتہن کی ہوگی. یعنی جس نے ادھار مال دیا ہے یا قرضہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں کسی چیز کو گروی رکھوایا ہے، اس کی ذمہ داری ہوگی. بیان، یہ اوپر کی بات کی وضاحت کر رہے ہیں اب. بیان ہو اس کی وضاحت، یعنی جو اوپر دو لائنیں ہیں ان کی وضاحت. ان الرهن اذا كان حيوانا فنفقته على الراهن وكذا اجر الراعي عليه. اگر گروی رکھی گئی چیز کوئی جانور ہو تو اس کا نفقہ یعنی اس کا خرچہ چارے وغیرہ کا راہن کے ذمہ ہوگا، اور اسی طرح جانور کو چرانے والے کی اجرت بھی راہن پر ہوگی. وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بُسْتَانًا فِيهِ أَشْجَارٌ وَكُرْمٌ فَسَقْيُهُ وَالْقِيَامُ بِمَصْلَحَتِهِ عَلَى الرَّاهِنِ. اور اسی طرح اگر رہن یعنی گروی رکھی گئی چیز کوئی باغ ہو جس میں درخت ہوں اور انگور وغیرہ ہوں تو ان کو سیراب کرنا اور اس کی مصلحت کا خیال رکھنا یعنی اس کی دیکھ بھال کرنا راہن کی ذمہ داری ہوگی. وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْحِفْظِ كَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَأُجْرَةِ مَأْوَى الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ. ہاں، جن چیزوں کی ضرورت پڑے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے، جیسے کہ سیکیورٹی گارڈ کی اجرت اور گائے اور بکریوں کے استبل کا کرایہ، تو اس کی ذمہ داری مرتہن پر ہوگی. وما وجب على الراهن ففعله المرتهن بغير أمر الحاكم فهو متبرع فيه وإن كان بأمره يرجع به على الراهن. تو جو چیزیں واجب ہوں راہن پر اور ان کو مرتہن ادا کر دے حاکم کے حکم کے بغیر، تو ان چیزوں کے کرنے میں متبرع سمجھا جائے گا. متبرع کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے للہ فی اللہ یہ کام کیا ہے. اور اگر حاکم کے حکم سے کرے تو پھر وہ ان چیزوں کے تعلق سے راہن سے رجوع کرے گا، یعنی کہ ان چیزوں کے کرنے میں جو خرچہ ہوا ہے اس کو راہن سے وصول کر لے گا. وَكَذَا مَا وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَدَّاهُ الرَّاهِنُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ. اور اسی طرح جو چیزیں مرتہن پر واجب ہیں راہن اسے ادا کر دے مرتہن کے حکم کے بغیر تو وہ بھی اس کو تبرعن کرنے والا سمجھا جائے گا. تبرعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے للہ فی اللہ کرنے والا سمجھا جائے گا اور وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. ثم للراهن أن يمنع من إيفاء الدين عند محل الأجل حتى يحذر المرتهن الرهن
فإن أحضر الرهن يقال للراهن سلم الدين إليه أولا ثم اقبض الرهن. پھر قرض کی ادائیگی کی مدت آ جانے کے بعد راہن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ قرض کی ادائیگی سے اس وقت تک رکا رہے جب تک کہ مرتہن رہن کو حاضر نہ کر دے. پھر جب مرتہن رہن کو یعنی گروی رکھی ہوئی چیز کو حاضر کر دے گا تو راہن سے کہا جائے گا پہلے اس کو قرض ادا کرو پھر رہن پر قبضہ کرو. ولو جنى المرتهن أو غيره على الرهن جناية يجب عليه قيمته أو مثله إن كان الرهن مثليا ويكون ذلك رهنا مكانه إن لم يكن الدين حالا فإن كان الدين حالا أو حلا فإن كان مثل دينه في الجنس والصفة يصير المرتهن مستوفيا لدينه وإن لم يكن مثل دينه في الجنس والصفة يصير قصاصا بقدر الدين ويترادان الفضل. پھر اگر مرتہن یا اس کے علاوہ کوئی شخص رہن پر زیادتی کر بیٹھے جس کی وجہ سے اس کی قیمت اس پر واجب ہوتی ہو یا مثلی ہونے کی صورت میں اس کا بدل واجب ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں گروی رکھی ہوئی چیز قرض کی جگہ ہو جائے گی اگر قرض کی ادائیگی فوری نہ ہو. اور اگر قرض کی ادائیگی فوری واجب ہو یا قرض کی ادائیگی کی مدت آ چکی ہو اور اس کا قرض جو ہے جنس کے اعتبار سے اور صفت یعنی کہ کوالٹی کے حساب سے گروی رکھی ہوئی چیز کی طرح ہو، تو ایسے سمجھا جائے کہ مرتہن نے اپنا قرضہ وصول کر لیا ہے. اور اگر گروی رکھی ہوئی چیز اس کے قرض کی جیسے نہ ہو جنس اور صفت کے اعتبار سے کوالٹی کے حساب سے، تو پھر دین کے بقدر معاملہ برابر سرابر کر لیا جائے گا اور جو باقی ایکسٹرا مالیت بچے گی گروی رکھی ہوئی چیز کی یا قرض کی تو وہ ایک دوسرے سے وہ وصول کر لیں گے.